اللہ نے انسان کو دست قدرت سے بنایا اور پھر ساتھ ہی انسان کو پابند کر دیا اپنے قانون کا کہ تم اپنی طبیعت سے نہیں جیو گے۔ مثال کے طور پر جیسے جانور اپنی طبیعت سے کھا لے گا، جیسے جانور اپنی طبیعت سے سو جائے گا، جیسے جانور اپنی طبیعت سے اٹھے گا، ایسے انسان کو لا قانونیت کے حوالے سے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو ایک قانون عطا فرمایا، اور اسی قانون کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو شریعت کہتے ہیں، اور یہ شریعت وہ ہے جس کے اندر انسان کو پابند کر دیا گیا۔ تم کھانا کون سا کھاؤ گے؟ تم اپنی پسند کا نہیں کھاؤ گے، بلکہ تم کھانا اللہ اس کے رسول کی پسند کا کھاؤ گے۔ تم سو گے کب تک؟ اپنی مرضی سے نہیں سو گے، جب تک اللہ رسول چاہیں گے اسی وقت تک سو سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کتنے ہی گھر پہ تھک کر کے آئے ہوں اور رات کے 4 بجے آپ سوئے ہوں، لیکن اگر فجر کا وقت جو ہے اتنے وقت میں ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس سے آگے سو نہیں سکتے، اس سے پہلے آپ کو اٹھنا ہوگا، اس لیے کہ آپ پہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اب اگر آپ نہیں اٹھو گے تو آپ گنہگار کہلاؤ گے، آپ مجرم کہلاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق کہلاؤ گے۔ اسی طریقے سے اور بھی باتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر ایک سوچ انسان کی بنتی ہے کہ مذہب کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ مذہب صرف عبادت کی بات کہہ دے کہ عبادت کرو بات ختم ہو جاتی ہے۔ مذہب یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، ایسا مت کرو ویسا مت کرو؟ مذہب اتنا کہہ دے کہ عبادت کرو بات ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے سے مذہب کا کیا تعلق ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات کسی مفکر نے کہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو کمپنی کا انجینئر جس مشین کو بناتا ہے، اس مشین کے متعلق اس انجینئر کو علم ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس مشین کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس مشین کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر جس نے موبائل بنایا، اس نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو میری بنائی ہوئی چیز ہے موبائل، اس میں پانی ڈالو گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اس میں تیل ڈالو گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اس کو پانی سے بھی بچانا تیل سے بھی بچانا وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی اس انجینئر کے اس بیان کو سننے کے بعد وہ کہیں نہیں میں تو پانی میں ہی اس کو ڈالوں گا، یا میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا، یا اس کو پانی میں ڈالوں گا، یا اس میں پانی ڈالوں گا، تو بولو وہ مشین استعمال کے قابل رہے گی جسے موبائل کہتے ہیں؟ آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے؟ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یقیناً ہر عقل مند انسان کہے گا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، کاروں کی طرف آ جائیں، کاروں کی دنیا میں آ جائیں۔ جس کار کے لیے بنانے والے انجینئر نے کہا کہ اس میں ڈیزل کام کرے گا، آپ اس میں ڈیزل ہی ڈالیں گے، اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ کیا وہ مشین آپ کے کام آ سکے گی؟ آپ کو آپ کی منزل تک لے جا سکے گی؟ آپ کے مفاد میں وہ کوئی کام انجام دے سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا چلیں آپ سوچیں کہ پانی سستا ملتا ہے، ڈیزل کی بجائے پانی نہ ڈالیں گے، بلکہ ہم چلو مہنگی چیز پیٹرول ڈالیں گے، تو پیٹرول کے ذریعے سے ہم کام چلا لیں گے۔ بنایا ڈیزل ڈالنے کے لیے ہے، پیٹرول ڈالا تو بھی نقصان ہوگا، بنایا پیٹرول کے لیے ہے، ڈیزل ڈالا تو بھی نقصان ہوگا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مشینوں کو بنانے والے انجینئر کی مرضی کے مطابق اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ اس کو برسوں کی بجائے کئی برس تک استعمال کر سکیں گے، چند سالوں کی بجائے طویل عرصے تک استعمال کر سکیں گے، اس لیے کہ بنانے والا جانتا ہے اس میں کیا چیز مفید ہوگی، کیا چیز مضر ہوگی۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کی زندگی کے لیے بھی گویا کہ اس کے جسم میں ایک مشین رکھا ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے، ایک مشین رکھا ہے جس کی بنیاد پر چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ تب یہ جسم انسانی کے لیے، اس مشین کے لیے جو چیزیں مفید تھی اس کو حلال کہہ دیا گیا، جو چیزیں مضر تھی اس کو حرام کہہ دیا گیا۔ اب اگر حلال کھاؤ
گے، حلال پیو گے تو تم اپنی زندگی کو طویل عرصے تک کے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے فائدے مند تصور کرو گے، اور اگر حرام کھاؤ گے تو تباہی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں ایک آسان اور سادی مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں۔ دیکھو ہمارے دادا، نانا، پر دادا، پر نانا 80 سال کے ہونے کے باوجود بھی بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے تھے، اور آج 20-22 سال کی عمر میں ہی چشمے لگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جن جن کو چشمے لگتے ہیں وہ سب مجرم ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو دیکھ لیجئے چھوٹی عمر کے اندر جو چشمے لگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھا لوگوں نے جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اسی لیے نگاہیں کمزور ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں 70-80 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کی مسجد میں کرسی دکھتی تھی تو بتاؤ، آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر کرسیاں ہوتی تھی تو بتاؤ، کوئی کرسی کا تصور نہیں تھا۔ ہمارے بچپن کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن ہم نے اپنے بچپنے میں مسجد کے اندر کوئی کرسی نہیں دیکھی اور نہ کسی کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، لیکن آج ایک ایک مسجد کے اندر 8-10 کرسیاں موجود ہیں، لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں 40-50 سال کی عمر میں۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹھ کے نماز پڑھنے والے مجرم ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں وہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے 80 سال کی عمر میں نماز پڑھتے تھے ان کے قدم اس لیے کمزور نہیں ہوئے تھے کہ وہ وہاں پہنچے تھے جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا تھا، ہم نے اپنے قدموں کو حرام طرف لے گئے، پیر کمزور ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جب جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا روح کمزور ہوگی تو جسم کیسے طاقتور رہے گا؟ صحابہ کرام نے 80 سال کی عمر میں جنگ کیا، آج تو 80 سال کی عمر میں انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت سلمان فارسی 200 سال کی اوپر کی عمر میں جنگ کر رہے ہیں، طاقت کہاں سے، قوت کہاں سے آئی؟ تو یاد رکھو یہ جسم بہت اہمیت رکھتا ہے حلال و حرام کے اعتبار سے۔ پیٹ میں جو جائے گا اس کا اثر نظر آئے گا۔ آپ کچی پیاز کھا لیں اس کا اثر ظاہر ہوگا، آپ کے پسینے سے ظاہر ہوگا، آپ کے منہ سے ظاہر ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب غذا کی خوشبو اور بدبو پر پسینے کی خوشبو اور بدبو کا انحصار ہے، جب غذا کے اچھے اور برے ہونے پر انسان کے پیٹ کے اچھے اور برے ہونے کا انحصار ہے، تو پھر انسان یہ کیوں تصور نہیں کرتا کہ ہمیں اللہ کے قانون کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان کاموں کو کرنا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ ہمیں اسی طرف لے جانا چاہتی ہے، وہی ہمیں فکر دینا چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ ساری دنیا کامیابی اور کامرانی چاہتی ہے، پوری دنیا کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، تو قرآن کامیابی کا اصول بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، اسی طریقے سے پاسے سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ فرمایا یہ شیطانی کام ہے، جو اس سے بچے گا اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔